بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مرہب کی جنگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیر و تلوار سے دیا، اور قلعہ کا رئیس اعظم مرہب خود بڑے تنتنا کے ساتھ نکلا، سر پر یمنی زرد رنگ کا ڈاٹا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پتھر کا خود پہنے ہوئے، رجز کا یہ شعر پڑھتے ہوئے حملہ کے لیے آگے بڑھا۔ قد علمت خیبر انی مرحب، شاک الصلاحی باطل مجرب۔ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں رجز کا یہ شعر پڑھا: انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کلیسی باغابات کریہ المنظرہ۔ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، میں کچھار کی شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرہب نے بڑے تمطراق کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرہب کا وار خالی گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، مغفر کٹا، اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور تلوار کی مار کا تڑاکا فوج تک پہنچا، اور مرہب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرہب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئی، اور یہودیوں کے مایا ناز بہادر مرہب، حارث، اسیر، عامر وغیرہ کٹ گئے۔ اسی گمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈال کٹ کر گر پڑی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ کموس کا پھاٹک اکھاڑ دیا، اور کواڑ کو ڈال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد کو 40 آدمی اس کو نہ اٹھا سکے۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230۔ جنگ جاری تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا، اور حضرت صادق الوعد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صداقت کا نشان بن کر فضاؤں میں لہرانے لگا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح دے گا۔ وہ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محب بھی ہے، اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بھی ہے۔ بے شک حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اللہ و رسول عز و جل
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرمایا۔ اور یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرہ عرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرکین کے گٹھ جوڑ سے نزاع کی حالت میں تھا، لیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام اس خوفناک نزاع سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ بہرحال خیبر کا قلعہ قموس 20 دن کے محاصرہ اور زبردست مارکہ آرائی کے بعد فتح ہوا۔ ان مارکہ میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228۔ خیبر کا انتظام۔ فتح کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنو نذیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کر دیں، لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہم کو خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہماری ہی قبضے میں رہنی دے دی جائے، ہم یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی۔ چنانچہ جب کھجوریں پک جاتی اور غلہ تیار ہو جاتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر بھیج دیتے۔ وہ کھجوروں اور اناجوں کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے اور یہودیوں سے فرماتے کہ اس میں سے جو حصہ تم کو پسند ہو وہ لے لو۔ یہودی اس عدل پر حیران ہو کر کہتے تھے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔ فتوح البلدان بلازری صفحہ نمبر 27 فتح خیبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر فتح ہو جانے کے بعد یہودیوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طور پر صلح فرمائی کہ یہودی اپنا سونا چاندی ہتھیار سب مسلمانوں کے سپرد کر دیں اور جانوروں پر جو کچھ لدا ہوا ہے وہ یہودی اپنے پاس ہی رکھیں، مگر شرط یہ ہے کہ یہودی کوئی چیز مسلمانوں سے نہ چھپائیں گے، مگر اس شرط کو قبول کر لینے کے باوجود حئی بن اخطب کا وہ چرمی تھیلا یہودیوں نے غائب کر دیا جس میں بنو نذیر سے جلا وطنی کے وقت وہ سونا چاندی بھر کر لایا تھا۔ جب یہودیوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ جھوٹ بولے اور کہا کہ وہ ساری رقم لڑائیوں میں خرچ ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ تھیلا کہاں ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس تھیلے کو برآمد کر لیا۔ اس کے بعد چونکہ کنانہ بن ابی الحقیق نے حضرت محمود بن سلمہ کو چھت سے پتھر گرا کر قتل کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قصاص میں قتل کرا دیا اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245 اور سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 424 باب ما جاء فی ارض خیبر۔